نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے احسان کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے بندوں کو نہ صرف یہ کہ دنیا کی باقی نعمتیں دیتے ہیں بلکہ ہدایت بھی دیتے ہیں. آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، اگر ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق دی ہے، یا نیکی کی مجلسوں میں جانے کا شوق دیا ہے، یا اس کے لیے وسائل دیے ہیں، تو یہ سارا سراسر اس کا احسان ہے ہم پر. ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور کبھی بھی دین پر اپنا احسان نہیں جتانا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. نہیں، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنا راستہ دکھا کر ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. عن انس بن مالک قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أخرجه أبو داود والنسائي. عن انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کنت میں تھا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ کی مجلس میں تھا، آپ کے پاس ہی تھا. جالسن بیٹھا ہوا، یعنی ورجل یعنی اور ایک آدمی، قائم کھڑا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا. یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو پاس ہی ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. فلما رکع، پھر جب اس نے رکوع کیا، وسجد اور سجدہ کیا، وتشہد اور تشہد پڑھی، دعا تو اس نے دعا کی، تشہد کے اخیر میں دعائیں پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت اس نے دعا کی. فقال فی دعائہ، تو اس نے اپنی دعا میں کہا اللہم، اے اللہ، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بأن لک الحمد، کہ بے شک تیرے ہی لیے حمد ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، المنان، بہت زیادہ احسان کرنے والا، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال و اکرام والے، اے عزت و جلال والے رب، یا حی یا قیوم، اے زندہ قائم رکھنے والے، انی اسألک، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی میں تجھ سے مانگتا ہوں، اپنی حاجت تیرے ہی آگے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنی کا واسطہ دے کر اس نے دعا کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تدرون بما دعا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. قال، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، لقد دعا اللہ، البتہ تحقیق اس نے دعا کی ہے اللہ سے، بسمہ العظیم، اس کے عظیم نام کے ساتھ، الذی، وہ جو، اذا دعی بہ، جب بلایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا کی جاتی، پکارا جاتا ہے ساتھ اس کے، اجابہ تو وہ جواب دیتا ہے، واذا سئل بہ، اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، آتا تو وہ عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ اسماء حسنی جو اس دعا کے اندر ہیں، جب کوئی بندہ ان کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. کون کون سے نام ہیں اس میں ذرا بتائیے. سب سے پہلا نام المنان، دوسرا بدیع السماوات والارض، تیسرا ذو الجلال والاکرام، چوتھا یا حی، پانچواں یا قیوم. یہ سارے ہی نام ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں سنتا ہے. ایاک نستعین میں بھی اور قرآنی اور مسنون دعا میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی. تو جب بھی ایسی کیفیت ہو کہ انسان ڈیسپریٹ ہو کہ اس کی دعا سنی جائے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن پھر یہ کہ نام تو بہت سارے ہیں، تو ان میں خاص نام، اور ان میں سے بھی پھر یہ 5 نام یہاں پر جو آئے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا جو المنان ہے
اس کی یہاں فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ ان ناموں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی پکار سنتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں ایک عمومی قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے جو قرآن مجید میں ہمیں دیا گیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، تم ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارو، اس سے دعائیں مانگو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ۔ دعا مانگنے کا ایک ادب اور سلیقہ ہے نا، تو ہمیں بہترین طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ الاسماء الحسنی کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تو ہم ان کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم الگ الگ بھی ان کے ساتھ دعا مانگ سکتے ہیں، یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یعنی ضروری نہیں کہ عربی کی ساری دعا پڑھی جائے، خالی نام بھی اگر لے کے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ جی